بہت بہت استقبال ہے پروگرام آپ اور ہم میں. مہربانی فرمائیے اور ہمارے گوشوں میں وہ بات، ہمارے ذہنوں میں وہ بات پہنچا دیں جو قرآن کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پوری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی قانون بنا جائے تو یقیناً ہمارے سامنے تین طرح کی گفتگو آئے گی. پہلے تو یہ کہ اگر مرد حضرات قانون بنانے بیٹھیں گے تو یقیناً خواتین کے مسئلے بہت حد تک نظر انداز ہو جائیں گے، اور اسی کے اندر اگر خواتین قانون بنانا شروع کر دیں گے تو مرد حضرات کے بہت سارے قوانین نظر انداز ہو جائیں گے. ضروری ہے کہ ان جنڈر سے اٹھ کر، مرد اور خواتین سے اٹھ کر ان کو پیدا کرنے والا اگر کوئی قانون دے گا تو وہ صحیح رہے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر حاکموں سے کہا جائے کہ تم قانون بناؤ تو یقیناً رعایا کے بہت سارے حقوق سلب کر دیے جائیں گے، ان کے حقوق نظر انداز کر دیے جائیں گے. اگر رعایا سے کہا جائے کہ تم قانون بناؤ تو یقیناً حاکموں کے بہت سارے مسائل نظر انداز ہو جائیں گے. لیکن رعایا اور حاکم کو پیدا کرنے والا خالق اگر قانون بنائے گا تو یقیناً بہت سارا اس کے اندر سب کے مسائل کو یقیناً اس کا خیال کیا جائے گا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی مالدار سے کہا جائے کہ وہ قانون بنائے تو بہت سارے غریبوں کے مسائل نظر انداز ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر غریب قانون بنانے بیٹھے تو مالداروں کے بہت سارے مسائل نظر انداز ہو سکتے ہیں. ضروری ہے ان تین شکلوں میں کہ ان سب کے پیدا کرنے والے خالق یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے جو خالق ہے، اگر وہ کوئی قانون بنائیں گے تو یقیناً وہ کامل رہے گا، جامع رہے گا، مکمل رہے گا. اور جیسے کہ کمپیوٹر بنانے والے کو کمپیوٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمپیوٹر بنے بغیر بھی کمپیوٹر کے بارے میں وہ کوئی ڈسکرپشن دے سکتا ہے، تفصیلی کیٹلاگ دے سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی طرح ہو جائے. وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مخلوق کے نیڈ کو جانتا ہے، ضروریات کو جانتا ہے. اگر اس نے کوئی قانون بنایا اور نازل کیا تو الحمدللہ فی الوقت پوری دنیا میں ایک ہی قانون جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور جو محفوظ ہے ابھی، اس سے پہلے بھی کئی آئے انجیل، تورات، لیکن جو محفوظ ہے وہ ہے القرآن، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہ پوری انسانیت کے لیے کافی اور شافی قانون ہے. انشاءاللہ اور بھی بہت ساری معلومات آپ کے کالز کے ذریعے سے، جوابات کے ذریعے سے انشاءاللہ دیے جائیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں آج کے پہلے کالر کی طرف، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ورن گاؤں سے ٹی بی قاضی بول رہا ہوں. جی فاضل صاحب. ہاں ٹی بی قاضی بول رہا ہوں ورن گاؤں سے، مہاراشٹر سے. سوال یہ کہ اپنا آج کا سبجیکٹ ہے کہ قرآن انسانیت کے نام. جی ہاں، تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انگلش کا لکھا ہوا ہے کہ اسلام از دا میجک بم دیٹ سروس ٹو دا اونس آف ہیومینٹی. جی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لگے ہوئے زخم کو بھر دیتا ہے. جی تو یہ جو قرآن شریف ہے جو ھدی للناس کہا گیا ہے اسے، تو یہ سبھی مسلمانوں کے بجائے پورے انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے. جی تو خدائے قدوس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن شریف اتارا گیا، جی اس کے اندر کتنی جگہ انسانیت کا پیغام قرآن نے اس طریقے سے آیت کی طریقے سے دیا، وہ کتنی سنکھیا ہے. اچھا جی، شکریہ محترم، آپ نے کال کیا ہمیں. آئیے آپ کے سوال کا حق بجانب جواب جانتے ہیں مدنی صاحب سے. کیا کہتے ہیں مدنی صاحب؟ قرآن مجید کا آخری جو پارٹ ہے کلیئر نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں انسانیت کے نام جو بھی وضاحتیں آئی ہیں، انسان کو جہاں
تنبیہ کی گئی ہے، جہاں بشارتیں دی گئی ہے، اس سے متعلق یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان سے بار بار مخاطب کہاں کہاں ہوتا ہے، کتنی دفعہ ہوتا ہے، اور جو انسان کے لیے رہنمائی، جیسے کہ انہوں نے ایک مثال دی، ایک پڑھا کہ قرآن مجید انسانیت کے زخموں کو بھرتا ہے، جی جی، تو اس سے وضاحت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بھائی نے اور ہماری بڑی عمر سے اگر ہے چاچا نے بڑا بہترین سوال کیا کہ قرآن مجید کہاں کہاں پر انسانیت کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رسول کا تذکرہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، پورے انسانیت کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے سب کے نبی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ان کو اپنا نبی مان لے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کا جب ذکر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پورے انسانوں کے لیے ہدایت دینے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 82 کے اندر کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور سورہ یونس کے اندر اور دیگر آیتوں میں کہا گیا شفاء للناس، یعنی قرآن مجید شفا ہے مسلم کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی، یعنی انسانوں کے لیے شفا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب امت مسلمہ کی ڈیوٹی بتلائی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے مطابق کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین گروہ ہو جو پوری انسانیت کے لیے تم کو نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے تم روکو. یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کا خیال کیا. اس کتاب کے اندر کوئی پارشیلٹی نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کی الحمدللہ ہدایت کا اس کے اندر سامان فراہم کیا گیا ہے. اگر پوری انسانیت مل کر اس کتاب کو الحمدللہ اپنے لیے مان لے تو یقیناً دنیا میں امن آئے گا، چین آئے گا، سکون آئے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایس ایم ایس لیتے ہیں. ایک بہن شمین محبوب نگر سے لکھتی ہیں کیا قرآن شریف معنوں سے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر معنوں سے پڑھنا نہیں آئے تو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا قرآن مجید معنی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ یقیناً بہت آپ نے اہم سوال کیا. اکثر مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو ثواب کے لیے پڑھا جائے. صرف ثواب کے لیے پڑھنا قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کی سیرت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں. جہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں لیتے تھے، جب تک اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کی فکر ہونی چاہیے نہ کہ ختم کرنے کی. اور ہمارے پاس ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے، شبینہ 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 ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے، سمجھنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. یقیناً قرآن مجید پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، ثواب ملے گا آپ کو تلاوت کا. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے سمجھنے سے مقصد حاصل ہو جائے گا جس وجہ سے قرآن مجید نازل ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا کہ ہم جب بھی کوئی رسول کو بھیجتے تو ان کی زبان میں بھیجتے، کیوں؟ تاکہ سمجھ سکے.